بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کو ملی۔ ہم سارے شکر گزار ہیں جناب سرور حسین نقشبندی صاحب کے اور دیگر نعتن حضرات جنہیں حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و سلامتی عطا فرمائے، اور جناب سرور حسین نقشبندی صاحب کے ساتھ تو ہمارے نا ختم ہونے والے رشتے ہیں، کیونکہ یہ وہ خوش قسمت نعت خوان ہیں کہ حضور قبلہ شاہ صاحب کے وصال کے وقت بھی جو آواز گنگنا رہی تھی وہ انہی کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہر اس ثناء کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس کی زبان سے اللہ اس کے رسول کا نام جاری ہوتا ہے۔ دوستو، میں نے کل بھی محفل میں اعلان کیا تھا، وہ بہت خوبصورت محفل تھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ خواہش یہ ہے کہ ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ ہو، ہر گھر میں ذکر رسول ہو۔ آج ہمارے گھر بے رونق ہو گئے، ہمارے گھروں میں اندھیرا چھا گیا ہے، ہماری آنے والی نسل کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے رسول کا کیا مقام ہے، اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہے۔ حضور کیا کہ ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کو سجایا جائے، گھر گھر میں سجایا جائے، اپنے گھر میں پورے سال میں ایک دن ذکر مصطفیٰ کے لیے وقف کریں۔ آپ ثناءوں کو بلائیں، حضور کا ذکر ہو، حضور کے بارے میں تقریر ہو، تاکہ پتہ چلے ہمیں جو پیغام ہمارے بزرگوں نے دیا ہے وہ ہم بھی اپنی ذمہ داری نبھا کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ دوستو، یہ پوچھ ہوگی، اور آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دو سوال تو سادہ سے پوچھنے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ایک سوال اللہ پاک نے جو حضور کے بارے میں پوچھنا ہے وہ عقیدے کا سوال ہے۔ پہلا، اللہ کون ہے تمہارا دین کیا ہے، یہ عام سمپل سے سوال ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ قبر میں جاتے ہی صرف ایک سوال ہوگا، حضور نے فرمایا وہ صرف میرے بارے میں ہوگا۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے نا کہ 3 سوال ہوں گے، لیکن بعض حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا صرف میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں تم میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اگر تو سرکار کی نعتیں زبان پر ہوں گی، اگر سرکار کا ذکر زبان پر ہوگا تو وہ شخص دیکھتے ہی سرکار کو پہچان جائے گا کہ یہ تو میرے رسول ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جس کی زبان سے کبھی درود پاک، کبھی اس طرح کی بات نہ ہوگی، وہ حضور کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھے گا بھی لیکن پہچان نہیں پائے گا۔ اس کی علماء نے بڑی وجوہات لکھی ہیں۔ بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی سامنے ہو تو کوئی پہچان نہ پائے۔ اس کی مثال علماء محدثین نے فرمائے یہ بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل روزانہ حضور کو دیکھتا تھا لیکن آخری دم تک حضور کو پہچان نہیں سکا۔ ابو لہب اور حضور کے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا لیکن ساری زندگی وہ حضور کو پہچان نہ سکا۔ شیبہ، عتبہ، یہ سارے لوگ حضور کے قریبی تھے، حضور کے ہمسائے تھے، ساری زندگی گزار دی، حضور کو پہچان نہ سکے۔ اور حضرت سلیمان فارسی کہاں فارس سے آئے، حضرت بلال حبشی کہاں حبشہ سے آئے، حضرت سہیب روم سے تشریف لائے، لیکن آ کے جب حضور کے چہرہ بددہا کو دیکھا تو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت شیخ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت با یزید بستامی کے مرید تھے، اور حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت با یزید بستامی کی قبر سے فیض حاصل کیا تھا، آپ کے مزار سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب کہ آپ کے شیخ کی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مقام کیا تھا، تو حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو میرے شیخ کے چہرے کو دیکھ لیتا وہ کافر پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ابو جہل نے تو کئی مرتبہ حضور کو دیکھا،
ابو لہب نے تو کئی مرتبہ حضور کو دیکھا، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کے شہر کا زیادہ مقام ہے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل نے تو دیکھا ہی نہیں، وہ یہی دیکھتے رہے یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ سمجھ لیتے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے تو ابو جہل کی تقدیر بدل جاتی۔ فرمایا ابو جہل نے دیکھا ہی کب ہے؟ ابو لہب نے دیکھا ہی کب ہے؟ دیکھا ہے تو صدیق اکبر نے دیکھا ہے، دیکھا ہے تو عمر فاروق نے دیکھا ہے، دیکھا ہے تو عثمان غنی نے دیکھا ہے، دیکھا ہے علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے، حسین کریمین نے دیکھا ہے، حضور کے اصحاب نے دیکھا ہے، حضور کے اہل بیت نے دیکھا ہے۔ فرمایا انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے، میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، کوشش کریں قرآن پاک، حضور کا ذکر، اذکار، حضور پر درود و سلام پڑھنا، اس وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ حضور کے ایک صحابی تھے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ پورے دن کا ایک حصہ درود پاک آپ پر پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آدھا دن آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب دن کے 3 حصے میں آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب میں سارا دن اور رات آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ فرمایا اگر تیرا یہی معمول بن گیا، سرکار نے فرمایا اگر تیرا یہی معمول بن گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے غموں کو ختم فرما دے گا، تیری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ فرمایا پھر اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے خدا ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ پیغام ہے، یہ محفلیں گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے۔ ان کے کانوں میں یہ جو ہے وہ حضور کا نام اس طرح ڈال کے جائیں، تب اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تم نے میرے بارے میں، میرے رسول کے بارے میں اپنی اولاد کو کیا بتایا۔ دنیا کے بارے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس بارے میں بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد رکھے ذکر مصطفیٰ سے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی طرف سے یہ خوبصورت جو بزم سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کے مزید شوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا پروردگار عالم جو یہ محفل تیرے محبوب کی سجائی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر کوئی تسنن بناوٹ کمی رہ گئی یا اللہ معاف فرما۔ یا پروردگار عالم اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جملہ انبیاء کرام رسول اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی آل پاک آپ کے صحابہ کرام سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی امت کتنے بھی اولیاء کرام زوزہ ندین بالخصوص حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور حضرت میرا محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ بزرگان دین اسلاف اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ذکر مصطفیٰ سے روشن فرما۔ یا اللہ اہل خانہ پہ اپنا فضل و کرم فرما، مزید ترقی خوشیاں عطا فرما۔ یا پروردگار عالم جو بیمار ہیں سے تو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہے اس کے حلال ہے کثیر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح ترین عطا فرما۔ یا پروردگار جن حضرات نے دعا کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔